اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تم فرما دو زمین میں سیر کرو پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عذاب کا مذاق اڑانے والوں سے فرما دیں کہ جاؤ اور زمین میں سیر کر کے دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا اور انہوں نے کفر و تکذیب کا کیا ثمرہ پایا۔ یہاں زمین سے مراد وہ زمین ہے جہاں پچھلی قوموں پر عذاب آیا اور اب تک وہاں ان کی اجڑی ہوئی بستیوں کے آثار موجود ہیں، اور یہ سیر کا حکم ترغیب کے لیے ہے نہ کہ عجوب کے لیے ہے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ خوف الہی پیدا کرنے کے لیے عذاب والی جگہ جا کر دیکھنا بہتر ہے، کیونکہ خبر کے مقابلے میں مشاہداتی چیز کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ نیز جیسے عذاب کی جگہ دیکھنے سے خوف الہی پیدا ہوتا ہے، اسی طریقے سے رحمت کی جگہ دیکھنے سے عبادت کی رغبت اور اللہ عز و جل کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ عز و جل کی رحمت دیکھنے کے لیے بزرگوں کے آستانے جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں جا کر سفر کر کے دیکھنا بھی بہتر ہے، تاکہ اللہ عز و جل کی اطاعت کا شوق پیدا ہو۔ اور اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمانی قوت حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا باعث رحمت ہے، اور اس آیت سے ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے جو صرف 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور طرف سفر کو مطلقاً ناجائز کہتے ہیں، اور اس کی دلیل کے طور پر یہ حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان 3 مسجدوں کے سوا کسی کی طرف کجاوے نہ باندھے جائیں۔ پہلا مسجد حرام، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد مسجد نبوی، تیسرا مسجد اقصی۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ ان مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف اس لیے سفر کر کے جانا کہ وہاں نماز کا ثواب زیادہ ہے ممنوع ہے، کیونکہ ان کے علاوہ سب مسجدوں میں نماز پڑھنے کا ثواب برابر ہے۔ اگر اس حدیث کے یہ معنی کیے جائیں کہ ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف سفر کرنا حرام ہے، یا ان 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں اور کا سفر کرنا جائز نہیں، تو یہ حدیث قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ قل سیروا فی الارض اور دیگر احادیث کی بھی خلاف ہوگی۔ نیز اس معنی کے حساب سے کہیں کا کوئی سفر کسی مقصد کے لیے جائز نہ ہوگا، مثلا جہاد کا سفر، طلب علم، تبلیغ دین، تجارت، سیاحت وغیرہ کسی کام کے لیے سفر جائز نہ ہوگا، اور یہ امت کے اجماع کے خلاف ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سفر کر کے اللہ عز و جل کے محبوب بندوں کے مزارات پر جانا ممنوع و حرام نہیں بلکہ جائز و مستحسن ہے۔ ہاں، مزارات پر جا کر خلاف شرع کام کرنا، یہ سارے کے سارے کام جو ہے حرام و ناجائز ہیں۔